Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ہم آپ کو فرعون کی لاش کے حوالے سے بتائیں گے کہ فرعون کی لاش کہاں پر ہے، اس کی دریافت کب ہوئی اور اس کا محفوظ رہنا در حقیقت کیا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھائے تھے۔ دراصل فرعون اس وقت کے بادشاہوں کا لقب تھا، جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مورس بکائیے کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام رامسس دوم تھا۔ بائبل کے بیان کے مطابق اس نے بنی اسرائیل سے بیگار کے طور پر کئی شہر تعمیر کروائے تھے، ان میں سے ایک کا نام رامسس تھا۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تیونس اور قطر کے اس علاقے میں واقع تھا جو دریائے نیل کے مشرقی ڈیلٹے میں واقع ہے۔ رامسس یعنی فرعون کی وفات کے بعد اس کا جانشین مرنفتح مقرر ہوا۔ اسی کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے، یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ یہ سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل جو ابھی آیات کا ترجمہ آپ کو سناؤں گا اس میں بیان کیا ہے۔ فرمایا، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے اس کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھے، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو، اپنے آپ کو خداوند کہلوانے والا، اور پھر اس کی لاش کو دیکھ کر آنے والے نسلیں سبق حاصل کر سکیں۔ چنانچہ اللہ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور اس کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے قریب تبزکیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے اوریت نے دریافت کیا تھا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ ایریڈ اسمتھ نے 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی پائی گئی تھی، جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ اس نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ اور جسم کے جائزے کا حال اپنی کتاب شاہی ممیاں 1912 یعنی 1912 میں اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں درج کیا۔ اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی، حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو گئے تھے۔ اس وقت سے ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ محمد احمد ادوی دعوت الرسول اللہ میں لکھتے ہیں کہ اس لاش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندارت ہے، جیسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو، غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا تھا۔ پھر اس کی لاش الوہی فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو۔ جون 1975 میں ڈاکٹر مورس بکائیے نے مصری حکمرانوں کی اجازت سے فرعون کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو اس وقت تک ڈھکے ہوئے تھے اور ان کی تصاویر اتاری، اور پھر ایک اعلیٰ درجے کی شعاع مصوری کے ذریعے ڈاکٹر ایل میلجی اور رامسس نے ممی کا مطالعہ کیا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ منیالوی نے صدری جدار کے رکھنے سے سینے کے اندر اور سینے کے اندرونی حصوں کا جائزہ لیا۔ علاوہ ازیں اس کے پیٹ پر تحقیقات کی گئیں۔ یہ اندرونی جائزے کی پہلی مثال تھی جو کسی ممی کے سلسلے میں ہوا۔ اس ترکیب سے جسم کے بعض اندرونی حصوں کی اہم تفصیلات معلوم ہوئیں اور ان کی تصاویر بھی اتاری گئیں۔ پروفیسر سیکالتی نے پروفیسر مگنو اور ڈاکٹر دوریگون کے ہمراہ ان چند چھوٹے چھوٹے اجزاء کا خوردبینی مطالعہ کیا جو ممی سے خود بخود الگ ہو گئے تھے۔ ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج نے ان مفروضوں کو تقویت بخشی جو فرعون کی لاش کے محفوظ رہنے کے متعلق قائم کیے گئے تھے۔ ان تحقیقات کے نتائج کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصہ پانی میں نہیں رہی تھی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور مدت تک پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی غیر حنوط شدہ حالت میں لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو پھر بھی یہ محفوظ نہ رہتی۔ ان معلومات کے حصول کے لیے بھی کوششیں جاری رکھی گئیں کہ اس لاش کی موت کیا پانی میں ڈوبنے سے ہوئی یا کوئی اور وجوہات تھی۔
چنانچہ مزید تحقیقات کے لیے ممی کو پیرس لے جایا گیا اور وہاں لیگل آئیڈینٹیفیکیشن لیبارٹری کے مینیجر سیسالڈی اور ڈاکٹر ڈیریگن نے مشاہدات کے بعد بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے کو پہنچی، کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے میں کافی خلا موجود ہے، اور یہ تمام تحقیقات آسمانی کتابوں میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے واقعات کی تصدیق کرتی ہیں، کہ جس میں بتایا گیا کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جیسا کہ ان نتائج سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال تک زمانے کے اثرات سے محفوظ رہی، اور آخرکار اس کو 19ویں صدی میں دریافت کیا گیا، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت رہے گی۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہم فرعون کی لاش کو سامان عبرت کے لیے محفوظ کر لیں گے صرف قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کسی دوسری آسمانی کتاب میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے معلومات لے کر اس کو قرآن میں لکھ لیتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا پیغمبر اسلام کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ چنانچہ یہ قرآن مجید کے سچا اور من جانب اللہ ہونے کا ایک اور لاریب ثبوت ہے، جس کو جھٹلانا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ فرعون کی لاش کے بارے میں بہت ساری توجیحات پیش کی جاتی ہیں اور بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ ہم یہاں یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر اس لیے نازل کی تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کا تزکیہ کر سکیں۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کے بیان میں محض ضمنی طور پر بعض ایسے تاریخی اور علمی حقائق کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں بیان ہوئے تھے۔ سائنس کے حوالے سے جو باتیں برسبیل تذکرہ بیان ہوئی ہیں وہ ایسی ہیں جنہیں جدید سائنسی تحقیق آج دریافت کر رہی ہے، اور ایسا صرف اس لیے ہوا کہ ان حقائق کو بیان کرنے والا اس کارخانہ قدرت کا خالق ہے۔ لہٰذا اس طرح کے سائنسی حقائق کے انکشاف سے اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ قرآن محض سائنسی یا اس طرح علمی انکشافات کرنے کے لیے نازل ہوا تھا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے کا ایک زندہ معجزہ بھی۔ کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرعون کی لاش کو محفوظ رکھے گا اور اسے دنیا کے لیے نمونہ بنائے گا، مگر یہ لاش کہاں ہے؟ قرآن کے دعوے کے مطابق اسے کب اور کہاں نمونہ بنا کر رکھا گیا؟ اور ابو میں نے سورہ یونس کی وہ آیت دیکھ لی ہے، واقعی اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، مگر مجھے تو اس کے بارے میں